آ جائیں جی، سامنے آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورۃ احزاب کی آخری رکوع ہے. اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچانے کا ذکر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں یا عام مسلمانوں کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. پھر ان لوگوں کا ذکر تھا جو کہ ایسے لوگوں کو پیشوا بناتے ہیں جو کہ خود بھی گمراہ ہے اور ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایسے پیشوا قیامت کے دن ہمارے لیے ذلت کا باعث ہوں گے کہ جو خود بھی گمراہ ہے اور اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو قیامت کے دن پھر ہم کہیں گے کہ کاش ہم ان کی پیروی نہ کرتے، خصوصاً آج کل کے جو سیاسی لیڈر ہیں ہمارے. تو پھر قیامت کے دن ہم کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے اللہ، ہم نے ان بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. فاضلونا السبیل، راستے سے ہٹا دیا. پھر ہم ان کے لیے وہاں بد دعا دیں گے، لیکن وہاں بد دعا کام نہیں کرے گی. بد دعا کیا دیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت فرما. آج کی ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے تکلیف کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے تکلیف دی تم اپنے نبی کو اس طرح تکلیف نہ دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے. پورا قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و اکرام کا ذکر ہے اس میں. موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اس طرح تکلیف دی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ وعظ و نصیحت کرتے تھے تو لوگوں کو برا لگتا تھا. آپ نے زکوٰۃ کا اعلان کیا کہ بھئی لوگوں زکوٰۃ ادا کرو. تو سب سے بڑا جو اس دور کا مالدار تھا وہ تھا قارون. تو قارون پہ بڑی زکوٰۃ بنتی تھی. تو قارون نے کہا اتنی زکوٰۃ کون دے گا؟ اس نے ایک اسکیم تیار کی نا. اسکیم یہ تیار کی کہ ایک عورت کو اس نے پیسے دیے کہ موسیٰ علیہ السلام تقریر کریں گے اور تم اٹھ کے کہہ دینا کہ تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا ہے، بدکاری کی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام یہ جو سازش ہے نا نیک لوگوں کے خلاف یا علماء کے خلاف یا پیغمبروں کے خلاف، اس دور میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے. کوئی اور بات نہیں بنتی ہے تو بدنامی لگا دیتے کہ فلاں تو ایسا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تقریر کے لیے جب کھڑے ہوئے تو عورت سامنے آ گئی. اس نے کہا جی آپ نے تو اس طرح کیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آئے، تو جلالی پیغمبر تھے، یا اللہ اب اس کا کیا جواب دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اے عورت، تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیلیوں کو سمندر سے پار کرا دیا اور فرعون کو غرق کر دیا، اس ذات کی قسم ہے سچ بول. اب جب آپ نے اس کو اس طرح قسم دلائی تو وہ ڈر گئی.
پیغمبر کی بات تو پھر پیغمبرانہ ہوتی ہے. جب ڈری تو اس نے کہا جی مجھے تو اس نے پیسے دیے تھے، قارون نے پیسے دیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے اس وقت بد دعا کی کہ یا اللہ اس کو غرق فرما. تو پھر زمین کو اللہ نے حکم دیا، ہاں جی، کہ زمین نے اس کو پکڑا اور اس کو اور اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنس کیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، وہ اور اس کا خزانہ سارا. تو اتنا اللہ کا نبی اور ایسے الزام لگانا، تو پھر اللہ بھی تو اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، حمایت کرتا ہے. پھر اس کو غرق کر دیا. دوسرا ایک الزام بھی موسیٰ علیہ السلام پر لوگ لگاتے تھے کہ ان کے جسم، وہ کیا کرتے تھے جب وہ حیادار تھے. ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ حیادار ہوتا ہے. ہر نبی حیا والا. اخلاق میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ حیا ہے. کیا ہے؟ حیا ہے. جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں. جو بے حیا ہے وہ بے دین ہے. بے حیا کسے کہتے ہیں؟ کہ نہ بڑے کی تمیز ہے نہ چھوٹے کی تمیز ہے، اس کو بے حیا کہتے ہیں. اور جو بے حیا ہے وہ بے دین ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب نہاتے تھے تو نہایت ہی کہیں، وہاں اس ٹائم تو اس طرح غسل خانے ہوتے ہی نہیں تھے، چھپ کے پتھروں میں جا کے دور جا کے کہیں نہاتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ لازمی ان کے جسم میں کوئی عیب ہے جو اتنا یہ کیا کرتے ہیں، چھپ کے نہاتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس طرح بندوبست فرمایا کہ ایک دن آپ نے کپڑے اتارے، پتھر کے اوپر رکھے، آپ نہا رہے تھے، پتھر جو ہے کپڑے لے کے چل پڑا. اب موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے کہ پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے، پتھر آگے آگے اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے. ایک مقام پہ جب پہنچے تو لوگ وہاں کھڑے تھے اور وہاں پتھر رک گیا. تو لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے. وہ عیب بتاتے تھے کہ فلاں اس طرح ہے، اس طرح. تو وہ اللہ پاک نے اس بات سے بھی آپ کو بری کر دیا، پاک کر دیا. تو اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم اس طرح نہ کرنا، اس طرح اذیت نہ دینا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اذیت دی، تکلیف دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کو اس سے بری کر دیا، پاک صاف کر دیا، ان الزامات سے اللہ نے ان کو بری کر دیا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ تو اللہ کے ہاں بڑے وجاہت والے ہیں، وجاہت والے، عزت والے تھے. وہ تو کلیم اللہ تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے زمین پر خلیفہ تھے. تورات جیسی کتاب اللہ پاک نے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہاں بہت مرتبے والے، وجاہت والے، عزت والے تھے. کون جی؟ موسیٰ علیہ السلام. ہر پیغمبر اللہ کے ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین مکہ بعض دفعہ جب آپ کو بلاتے تھے تو کہتے تھے راعینا، ہمارے طرف. اس کا معنی تو یہ ہے کہ ہمارے طرف دیکھیے، لیکن وہ اس کو کھینچتے تھے، راعینا، ہمارا چرواہا. ایسے خبیث لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک اچھے لفظ کو غلط اس میں تبدیل کر دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم راعنا کا لفظ ہی چھوڑ دو، تم کیا کہو؟ انظرنا، راعنا ہماری طرف دیکھیے، اس لفظ کو ہی چھوڑ دو. جب یہ بکواس کرتے ہیں تو آپ کیا کہو؟ انظرنا، ہمارے طرف دیکھیے. لفظ کو ہی اللہ پاک نے منع کر دیا کہ اس طرح کہنا ہی نہیں. یہ عزت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کو بھی لوگوں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں. تو فرمایا کہ تم اس طرح نہ کرنا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے تکلیفیں دی. ایک مرتبہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا اعدل، انصاف کرو. کس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بہت آیا، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا. تو
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو بھی اسی طرح ستایا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا تو میں بھی صبر کروں گا۔ اور اس شخص کو کہا کہ تو مجھے کہتا ہے کہ انصاف کر، میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تو آپ کو بھی بڑی تکلیف ہوئی جس طرح رائنا کا لفظ ہے، اور یہ واقعہ ہے، بے شمار اور واقعہ ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو تم ایسا نہ کرنا جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کیا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ سچی بات۔ سچائی میں بڑی طاقت ہے۔ یہ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں نکاح کا، اس آیت کو پڑھتے وقولوا قولا سدیدا، کہ یہ جو گواہ بیٹھے ہو نا، کل اگر ضرورت پڑی تو سچ بات کرنا کہ فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ ہوا، میں اس میں گواہ ہوں۔ تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے کس میں؟ نکاح کے خطبے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کرو، پکی بات کرو، کچی بات نہ کرو۔ گواہی دینی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے تو سچی بات کرو۔ فرمایا جب سچی بات کرو گے تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو بہتر کر دے گا۔ غلط اعمال نہیں کرو گے، پھر بہتر اعمال کرو گے، اعمال بہتر ہو جائیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ سچائی کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت، فرما برداری۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔